وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 90. موضوع: کیا ہم جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا موقع ہوگا. يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، إلا من أتى الله بقلب سليم مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 90. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی متقین کے لیے. اس کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی میں نے بات کی تھی. سامعین کرام، ایک تو بات یہ ہے جو قلب سلیم کی بات ہوئی تھی. قلب سلیم کا ایک راستہ ہے، قلب سلیم ایک منزل ہے. اس منزل تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں. تفصیل میں نے گزشتہ درسوں میں کر دی ہے، لیکن یہ ایک بات میں کہنی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں جیسا کہ حق ہے، اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لیں. جو بھی ہمارا ارادہ ہے ایمان کا، اس پہ پھر استقامت اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر قلب سلیم کی منزل تک آپ کو پہنچا دے گا. یہ میں تھوڑا سا کہنا چاہتا تھا. آج کا جو سبق ہے وہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. تو اس میں بات یہ ہے سامعین اکرام، میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہی تھی کہ دیکھیں تقوی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. سورہ بقرہ میں اولین جو آیت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھیں تقوی اصل میں ہے کیا چیز، یہ بات تھوڑا سا اس پہ غور کریں. تقوی یہ ہے کہ آپ ایک منزل کو بنا لیں، اور بلکہ اگر میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد دلاؤں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک اور صحابی تھے جن کا نام مجھے اس وقت نہیں آتا، ان سے پوچھا کہ مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا امیر المومنین کا کیا کبھی آپ ایسی تنگ پگڈنڈی پر گئے ہیں، تنگ راستے پر گئے ہیں جس کے ارد گرد جو ہیں کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا میں تو گیا ہوں. تو پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ انہوں نے کہا میں کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کے چلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹے سے میں الجھ نہ جاؤں. تو صحابی نے ارشاد فرمایا کہ ذاکت تقوی، یہی تقوی ہے. تو اسی طرح ہمارا زندگی کا سفر ہے سامعین کرام. اگر ہمارا ایمان باللہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ تقوی کی منزل ہم حاصل نہیں کر سکتے. ایمان باللہ کی میں نے تفصیل کی بھی ہے، پھر آ جائے گی کسی وقت. اگر ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے تو تقوی کی منزل تک ہم نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں محسوس کر سکتے. جن لوگوں کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جیسا کہ اس کا حق ہے، تو
تو پھر یہ ہے کہ تقوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ میں کیسی زندگی گزاروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو پھر اس کا طریقہ جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے، دین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اس میں جو ہے جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے پھر تقوی کی روش اختیار کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی وہ قلب سلیم کی منزل کو پا لیں گے. یہ ایک منزل ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ کو چلنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے. بہرحال انہی متقین کی بات ہو رہی ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین، جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے، وبرزت الجحیم للغاوین، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے. وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، ان سے کہا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ، ان سے کہا جائے گا اس وقت، یعنی جہنم جب قریب لے آئی جائے گی گمراہوں کے پاس تو ان سے پوچھا جائے گا اینما کنتم تعبدون، وہ ہستیاں جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، وہ کہاں ہیں؟ هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکیں گی؟ او ینتصرون، یا خود بدلہ لے سکتے ہیں. یعنی کیا وہ تمہاری مدد کر سکیں؟ هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ینصرون، یا بدلہ لے سکتے ہیں. ینتصرون ہے نا، ہاں ینتصرون، کیا وہ خود بدلہ لے سکتے ہیں یا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور ان کو ڈال دیا جائے گا دوزخ میں سب گمراہوں کو، وہ اور سب گمراہ اس میں اوندے ڈال دیے جائیں گے. یعنی کبکبو کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، مطلب آپ ڈالتے رہیں نا تو ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جائے گا. اور وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر کو بھی، تمام کو بھی اس دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. سامعین کرام، یہ ایک ایسا نظارہ ہے جو کہ بہت دردناک ہے اور بہت ہولناک ہے، لیکن ہمیں تو یقینی نہیں ہے عام طور پہ. تو بہرحال اس ہولناکی، جہنم کی ہولناکیاں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ہمارا یقین نہیں ہے، کسی چیز پر یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، قرآن کی ہدایت پر، اور جنت پہ، قبر کی زندگی پہ، یا حشر کے قیامت کے دن پر، اور جنت پہ اور دوزخ پہ کوئی یقین نہیں. یہ مضامین ہمارے لیے ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں، ہم ایسی چسکے کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے. یہ عبرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے. جو حالات غیر متقی لوگوں کے لیے جو حالات ان کے سامنے پیش آئیں گے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا ہے. یہاں جو پہلی آیت 91 نمبر ہم پڑھیں، برزت الجحیم للغاوین، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں کہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی گمراہوں پر. اگر آپ تھوڑا سوچیں اور تدبر کریں، یہاں نہ مسلمان کا نام ہے، نہ کافر کا ہے، نہ مشرک کا ہے، نہ منافق کا ہے، نہ مومن کا ہے، بس ایک لفظ ہے، غاوین، گمراہ. اب ظاہر ہے یہ اتنی پرحکمت بات ہے. میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں ہے، تو وہ سب گمراہ ہیں. وہ سب گمراہ ہیں. غاوین کے الفاظ ہیں یہاں. برزت الجحیم للغاوین، ظاہر کر دی جائے گی. موجود تو ہے لیکن ظاہر کر دی، پردے ہٹا دیے جائیں گے. ابھی بھی ہمارے سامنے جنت اور دوزخ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رکوع کی حالت میں تھوڑا سا نماز میں نا رکوع کی حالت میں تھوڑا سا آگے بڑھے، ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹے اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا حضور ایسا آپ نے وہ فعل کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، جنت کا ایک خوشہ تھا، میں نے کہا تمہارے لیے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا ساری قیامت تک تم اسے کھاتے رہتے، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا مطلب وہ پردہ ہٹ جائے گا نا، تو میں نے پھر چھوڑ دیا اسے، نہیں لے۔ تو بہرحال یہ اہل نظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں جنت دوزخ یہ سب کچھ، اور پھر ایک دوسری بات بھی ہے کہ یہ جنت دوزخ ہم خود کریشن کر رہے ہیں اس کی، ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں نا اس سے یا تو جنت بن رہی ہے، جنت میں ہمارا گھر بن رہا ہے، یا دوزخ میں ہمارے لیے جگہ سیٹنگ ہو رہی ہے، ہم خود ہی اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، بڑی گہری بات ہے کہ ہم خود ہی اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ اقبال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں نا، وہ عالم رویا میں خواب میں ایک فرشتے کے ساتھ جنت و دوزخ کی سیر کے لیے گئے، تو جب گئے تو فرشتے نے کہا یہاں یہ دوزخ یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اقبال نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہیں، یہاں تو کوئی آگ واگ نہیں ہے، تو فرشتے نے کہا کہ یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں، یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تو پھر وہ ان کا شعر بھی ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ انسان۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگرچہ ابھی احساس ہمیں نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال سے جنت بھی بن رہی ہے اور دوزخ بھی بن رہی ہے۔ تو اب دوزخ اور جنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اس پہ غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اگر ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، اگر آخرت ہمیں محبوب نہیں ہے دنیا سے، اگر اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ چھوڑ دیں یہ بات کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں نے نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، زبانی وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو ظاہر پر ایمان لے آئے ہیں سامنے کا، ہمارا ایمان باطن پہ نہیں ہے، ظاہر پہ ہے۔ اصل میں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان باطن پر ہو، باطن کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ اللہ کی ہے، پھر باطنی اور حقیقتیں ہیں، آپ کی اپنی ذات ہے سامنے کرام۔ آپ نے انسان اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں جملہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی یاد تو کر رہے ہیں، لیکن وہ سرسری طور پہ ہے، زبانی طور پہ ہے، عملی طور پہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود حیات یا محبوب واحد یا مطلوب واحد اور معبود واحد، یعنی ان چار حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو یہ تو پھر جو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ تو مشرکوں کا بھی تھا کہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ ہے، زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور بادشاہی اس کی ہے۔ یہ تو مشرکوں کا بھی قرآن میں یہ تذکرہ ہے، مشرکوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو مانتے ہیں یہ بات۔ تو ہمارے اور مشرکوں کی ایمان میں فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، صاحب ایمان کا ایمان جو ہے وہ میں آپ کو تفصیل دوبارہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں جنت، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، آج دین سے ہم اگر دور ہٹے ہوئے ہیں نا، دین سے دین کی طرف ہماری پشت ہے، قرآن کی طرف پشت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یا اتباع کی طرف ہم نے بے رخی اختیار کر لی ہے،
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود زندگی بن جائے پھر ہمیں تقوی کی ضرورت پڑے گی، پھر ہمیں ضرورت پڑے گی محتاط طرز حیات کی، ایک محتاط طرز حیات، پھر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوگی، قرآن کی ضرورت ہوگی، حضور کی اتباع کی ضرورت ہوگی۔ ان تمام چیزوں کی ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے، تو پھر تو یہ گمراہوں کا یعنی پھر یہ ہے کہ یہ سارے لوگ گمراہ ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے یہ گمراہ ہیں لوگ سامعین کرام، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گمراہی رہ جاتی ہے۔ سامعین کرام یہ ہو سکتا ہے یہ باتیں تھوڑی سی ثقیل لگیں، کسی کو سخت لگیں، ثقیل لگیں، لیکن میں آپ کو ایک آسان بات کہہ دیتا ہوں جس پہ آپ کا یقین آ جائے گا۔ دیکھیں اللہ منزل ہے ہماری، المخلوق اور ہمارے درمیان جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، دو نہیں۔ تو جب دو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صراط مستقیم پر نہیں ہے تو وہ ٹیڑھے راستے پر ہے۔ بس یہ ایک میں نے آپ کو آسان بات بتا دی، اس سے آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ خود اپنا کفا بن اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ اپنی کتاب پڑھ لیجئے، آپ اپنے احتساب کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ بہرحال وقیل لہم، ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، بھئی جن کی تم کہنا مانتے تھے، یا عبادت ہے اینما کنتم کہ بھئی وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ عبادت نوٹ کر لیں کہ عبادت کا مطلب کہنا ماننا۔ آپ کو میں نے یہ بتایا نا کہ جو بھی مشرکین ہیں، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مخاطب تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، اصل میں تو عبادت ہوتی ہے نفسانی خواہشات کی، وہ نفسانی خواہشات کی عبادت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب نفسانی خواہشات ہی آپ کا معبود بن جائیں تو پھر وہ آپ کا خدا بھی بن جاتی ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کہنا نہیں مان رہے، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، اگر آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو آپ نے اپنا رہنما نہیں بنایا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی کہنا مان رہے، وہ آپ کا نفس بھی ہے، اور یقیناً نفس تو ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص آپ دیکھیں میں کی رٹ لگا رہا ہے، میں، تو یہ ہے کہ پھر وہ خود ہی ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے، تو یہ سب ہستیاں جو ہیں، یعنی جو بھی ہمارے معبودان باطل ہیں، خواہ وہ ہمارا نفس ہے، وہ معاشرہ ہے، جو بھی ہے، یا یار دوست ہیں ہمارے، وہ پوچھا جائے گا گمراہوں سے اینما کنتم تعبدون، جن کی تم بات مانتے تھے وہ ہیں کہاں؟ من دون اللہ، اللہ کی سوا، یعنی اللہ کی سوا جن ہستیوں کا، اللہ کا تو ہم کہنا مانتے ہی نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات مطلب اللہ کی بندگی نہیں ہے، غیر اللہ کی بندگی ہے۔ تو بہرحال پوچھا جائے گا وہ کہاں ہیں؟ حل ینصرونکم، اب چاہیے کہ آج تم پہ سخت وقت ہے تمہاری وہ مدد کریں، او ینتصرون، یا بدلہ لے سکیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا، نہ بچانے والا نہ بدلہ لینے والا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، کبکبو کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آپ ڈالتے رہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے، تو دوزخ میں اسی طرح وہ معبودان باطل جو بھی تھے، باطل معبود، وہ اور گمراہوں کو ڈال دیا جائے گا، وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر کو سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اب دوزخیوں کے یہ آیات جو آ رہی ہیں سامنے کرام، یہ دوزخیوں کی آپس میں بات چیت ہے، یہ جھگڑے کے انداز میں بات چیت کریں گے۔ تاللہ، پہلے تو اپنے اوپر افسوس کریں گے، تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو واضح گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ، یعنی وہاں جا کے ان کو پتہ چلے گا
اور وہ وہاں جا کے مان جائیں گے ان کننا لفی ضلال مبین. وہی گمراہی کی بات ہے سامنے کرام، غابون کی بات آ رہی ہے، اور یہاں کوئی دوسرا لفظ کہا ہی نہیں جا رہا، یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. غابین برزت الجحیم للغابین، ٹھیک ہے، یہاں فکبکبوا فیہا ہم والغاوون، اور پھر یہاں یہ دوزخی خود اقرار کر لیں گے کہ دنیا میں ہم صریح گمراہی میں تھے. تو گمراہی کیا ہوتی ہے سامنے کرام؟ ذرا سوچیں اس پہ نا، کہ آپ اپنے مقصدی زندگی کو ہی بلا دیں. بحیثیت مقصود ہم نے اللہ تعالیٰ کو بلایا ہوا ہے کہ نہیں بلایا؟ آپ بتائیے. جی ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بلایا ہوا ہے. اب دیکھیں، اللہ کو اگر بحیثیت مقصد حیات ہم نے بلا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے خود اپنا آپ بھول گیا. قرآن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے ہمیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں. لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی مانند نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت معبود، مقصود، محبوب و مطلوب. یہ میں وضاحت کرتا ہوں نا تاکہ آپ بھلانے کو، آپ تو کہتے ہیں میں نے تو صبح بھی تسبیح پڑھی ہے، شام کو بھی پڑھتا ہوں. یہ تسبیحات مراد نہیں ہے یہاں. حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں بحیثیت مقصود حیات، یاد رکھیں کہ وہی میری منزل ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے بھلا دیا ہے. اگر آپ نے اللہ کو بحیثیت مقصود حیات بھلا دیا ہے، وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، یہ نوٹ کر لیں. پھر اگر آپ کا معبود اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو گمراہی میں جا پڑے. تو یہاں مسلمان اور کافر کا تذکرہ نہیں ہے سامنے نکل. یعنی یہ مضامین مجھے یقین ہے کہ بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں، ہم کیوں جائیں گے دوزخ میں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. کیا ہوا کہ دنیا ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، اور ساری کوششیں ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کلمہ تو پڑھا ہے نا، اس کلمے کا کیا بنے گا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا جب آپ چلیں گے نا، دوزخ ظاہر کر دی جائے گی گمراہوں کے لیے. تو یہ سارے واقعات ہیں گمراہوں کے ہیں. ان کننا، اقرار کر لیں گے، تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے. یہاں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. ہر شخص آپ دیکھیں اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں. کیا ہوا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، کیا ہوا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، اور کیا ہوا کہ اللہ میرا مقصود نہیں ہے. یہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ، لیکن ہمارا عمل ہی ایسا ہے کہ ہم گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں. پھر کلمہ پڑھ کے، چند نمازیں پڑھ کے ہمیں تسلی ہے کہ بھائی کام بن جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، یہ گمراہی ہے سامنے کرام، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں بارہ. تو وہ وہاں اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم تو گمراہی پہ تھے. اذ نسویکم برب العالمین، اپنے باطل معبودوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہم تمہیں برابر کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ. یعنی اطاعت تو اللہ کا حق ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ یعنی کسی غیر کی، یہ تو آسان بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. تو ہم تو غیر کے آگے جھکیں گے. غیر اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہمارا سر معاشرے کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہمارا سر جو ہے نفس کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہمارا سر جو ہے غلط یار دوست کے سامنے جھکا ہوا ہے. پھر ایک سطح پہ آپ دیکھیں ہمارا سر اپنے لیڈران کرام جو ہیں، یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی ہمارے خدا بنے ہوئے کہ بس جو ہمارا لیڈر کہے گا ہم اس کے پیچھے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، اس کے خلاف جو بھی ہوگا اس کو مردہ باد کہیں گے. یہ بھی تو خدا ہم نے بنائے ہوئے اپنے لیڈران کو کہ بس جو وہ کہتے ہیں بس وہ صحیح ہے. یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے سامنے کرام. بہرحال یہ مختلف گمراہیاں ہیں، اس میں ہم مبتلا ہیں. تو اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے ساتھ برابر کر دیا، یعنی کہنا ماننے میں، اطاعت میں. اطاعت تو اللہ کا حق تھا، ہم نے غیر اللہ کی اطاعت شروع کر دی.
تو وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں گمراہ نہیں کیا لیکن مجرموں نے۔ بہرحال میں یہاں تک تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے، اور پہلے ترجمہ سنا دیں، پھر یہ ہے کہ وقت ہوگا تو تلاوت بھی کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی گمراہوں کے سامنے، گمراہوں کے لیے۔ وَقِیلَ لَهُمْ، سے پوچھا جائے گا، اَیْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کی تم بات مانتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او يَنْتَصِرُونَ، یا بدلہ لے سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاوون، جہنم میں ایک دوسرے کے اوپر اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، وہ اور گمراہ لوگ، یعنی عابد و معبود۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور تمام ابلیسی لشکر کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قالو، اب جہنم میں جائیں گے تو پھر وہاں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، And paradise will be brought near for the righteous. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، And the blaze will be displayed to the deviators. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، And it will be said to them, where are those you used to worship? مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، Besides God, can they help you or help themselves? فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، Then they will be toppled into it, together with the seducers. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، And the soldiers of Satan, all of them. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، They will say, as they feud in it, تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، by God, we were in evident error. إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، For equating you with the Lord of the world. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔